الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، خطبے کو مختصر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ کچھ زیادہ باتیں کی جا سکیں. آیت کریمہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے اور اس کے اوپر آپ برابر مجالس تقاریر سنتے رہتے ہیں. ایک ہمارے بزرگوار بہت عظیم شخصیت ہمارے علماء میں سے تھے، لیکن حالت تقیہ میں تھے، اس لیے مشہور ہو گئے کہ وہ فاطمی عالم تھے. جناب قاضی نعمان مصری فاطمی، ان کی ایک کتاب بہت معروف ہے جس کا نام تعارف الاسلام ہے. حاجی نوری نے مستدرک الوسائل میں ہماری کتاب قرار دیتے ہوئے اس سے مستدرک الوسائل میں استفادہ کیا ہے. لیکن ان کی دوسری معروف کتاب المناطق والمصالح ہے، یہ بھی چھپ چکی ہے. اس کتاب میں اس آیت کے ذیل میں گفتگو کرتے ہوئے قاضی نعمان مصری فرماتے ہیں کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے بالعموم اور جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ سے بالخصوص مسلمانوں نے دشمنی کی ہے، شدت سے دشمنی کی ہے. مخالفین جن میں سر فہرست سلفی وغیرہ ہے، ان لوگوں نے شدت سے اہل بیت سے دشمنی کی ہے اور جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ سے بالخصوص. پھر اس کے بعد اپنے اس مدعا پر دلیل قائم کرتے ہوئے اسی آیت کریمہ کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھ لیجئے مسلمان مفسروں نے بغض اہل بیت کی وجہ سے اور خاص طور سے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ سے بغض و عناد کی بنیاد پر اس آیت میں کیا کیا کہا ہے. 4-5 قول نقل کرتے ہیں، سب کے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. سب اقوال نقل کر کے ہر ایک کی تردید بھی کرتے ہیں. مفصل گفتگو میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. پہلا نظریہ اس آیت کے ذیل میں ابن عباس کی طرف منسوب کرتے ہوئے نقل کیا گیا ہے. مخالفین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کریمہ میں جو قربا سے مودت اور محبت کا دعویٰ کیا ہے، مانگ کی ہے، طلب کیا ہے، اس قربا سے مراد سارے عرب ہیں، سارے عرب. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابن عباس نے کہا ہے کان قرابتہ فی جمیع القبائل، حضرت رسول خدا کی رشتہ داری عرب کے تمام قبیلوں سے تھی. جن سے بیٹیاں لیں ان قبیلوں میں تھی تیم و عدی و امیہ بنی امیہ حبیبہ تھی نا حملہ. سارے قبائل عرب میں خاص طور سے بڑے بڑے قبائل میں چھوٹے چھوٹے قبائل ان کی نگرانی میں تھے، سب سے رشتہ داری تھی. تو ابن عباس سے منقول اور منسوب کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ رسول خدا سے خدا نے یہ جو کہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اپنی رسالت کی ذمہ داری نبھانے کے بدلے اجر و ثواب کا، نعمتوں کا، کسی چیز کا مطالبہ تم سے نہیں کرتا. الا المودۃ فی القربى، یہ قرابت قریبہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، قریب ترین رشتہ دار کی بات نہیں ہو رہی ہے. القربہ رسول خدا کی قربہ، اور رسول خدا کی قربہ سارے قبائل عرب سے. کانت لہو قرابہ فی جمیع القبائل، سارے قبیلوں میں رسول خدا کی رشتہ داری تھی. چھوٹے بڑے قبیلے کسی نہ کسی طریقے سے رسول خدا سے نسبت رکھتے تھے. اس لیے اس آیت میں اہل بیت کی محبت کا مطالبہ تھوڑی کیا جا رہا ہے، جناب سیدہ سے محبت اور مودت کا مطالبہ تھوڑی کیا جا رہا ہے. یہ سارے عربوں کی محبت کا مطالبہ رسول خدا نے کیا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ تمام غیر عرب مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر وہ میری رسالت کا اجر دینا چاہتے ہیں تو سارے عربوں سے محبت کریں، عرب دشمنی نہیں چلے گی. محمد وآل محمد صلوات. قاضی نعمان مصری نے بھرپور جواب
دیتے ہوئے خطاب کیا ہے، کہا ہے ھذا تساجد علی اللہ وعلی رسولہ وعلی اہلہ، یہ اللہ کے اوپر اور اللہ کے رسول کے اوپر اور آل رسول کے اوپر جسارت ہے، بہت بھاری جسارت ہے کہ ان کو اہل بیت کو تمام عربوں کے برابر، ہر بدو ایرا غیرہ سب کے سب رسول خدا کے اہل بیت کے برابر ہو گئے۔ جیسی محبت ان سے مطالبہ کی جا رہی ہے ویسی محبت سارے عربوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کیوں دلیل قائم کرتے ہیں؟ میں اشارہ کرتے ہوئے گزر رہا ہوں، کیونکہ آیت میں پہلے یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی آیت ہے، خطاب سارے مسلمان صالحین سے ہے، سارے اعمال صالحہ کرنے والوں سے ہے۔ مطالبہ محبت سارے عرب سے نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مخاطب جو قرار دیے گئے ہیں وہ صاحبان ایمان اور صاحبان عمل صالح، جو بھی صاحب ایمان ہے، جو بھی صاحب عمل صالح ہے، اس سے مطالبہ ہے کہ اہل بیت رسول سے محبت کرو، سارے عربوں سے محبت کا مطالبہ نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و اہل بیت کی عظمت گھٹانے کے لیے، اہل بیت کے امتیاز کو ختم کرنے کے لیے کہا گیا کہ یہ تو تمام عربوں سے محبت کا مطالبہ ہے۔ دوسری تعویل، دوسری توجیہ قاضی نعمان مصری المناقب والفضائل والمسالب میں نقل کرتے ہیں کہ دوسرا نظریہ مسلمانوں کے مفسرین کا، خبیثوں کا، یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ سورہ سبا کی آیت نمبر 47 کے ذریعے منسوخ ہو گئی ہے۔ رسول خدا نے مطالبہ کیا تھا اپنے اہل بیت سے محبت کرنے کا، علی و فاطمہ اور ان کی اولاد طاہرین علیہ السلام سے کی مودت و محبت کا مطالبہ کیا گیا تھا، مگر جب سورہ سبا کی آیت نمبر 47 نازل ہوئی، ما سألتکم من اجر فہو لکم ان اجر الا علی اللہ، اے مسلمانوں میں نے جو زحمت اٹھائی ہے، 23 سال تک زحمتیں اٹھائی ہیں، پتھر کھائے ہیں، راستے میں میرے کانٹے بچھائے گئے، دن رات میں نے تم کو دعوت اسلام دی ہے، ما سألتکم من اجر، جو بھی میں نے مطالبہ اجر کیا ہے نا وہ تمہارے لیے ہے، یعنی سارے، صرف عرب نہیں، سارے مسلمان اس آیت میں داخل ہیں۔ یعنی حضرات اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی عظمت کو گھٹانے کے لیے آیت کے مصداق کو بالکل عام کر دیا گیا، عموم و شمول۔ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ میں تم سے اصل مطالبہ ہی نہیں کر، میں نے مطالبہ کیا تھا، وہ بھی حکم خدا سے تھا، چند دن، چند مہینے، 1-2 سال، کتنے دن تک مجھے نہیں معلوم۔ جب سورہ سبا کی آیت نمبر 47 نازل ہوئی تو اعلان ہو رہا ہے کہ وہ آیت پہلی والے منسوخ ہو چکی ہے، اور میں تم سے اجر کا مطالبہ نہیں کر رہا ہوں، ان اجر الا علی اللہ، میرا اجر تو خدا کے اوپر ہے، میں جو مطالبہ کروں گا اپنی زحمتوں کا وہ خدا سے مطالبہ کروں گا، تم سے مطالبہ کیا تھا، مگر جب یہ آیت نازل ہوئی تو ماقبل آیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ حکم کے منسوخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کھجوریں مانگی جاتی، اگر سونے چاندی جواہرات مانگے جاتے تو ہم دیتے، لیکن کیا کریں، صدر اسلام کے مسلمانوں سے مطالبہ کیا گیا تھا، انہوں نے دیا یا نہیں دیا، اب آیت منسوخ ہو چکی، اب ہم کو اس کے اوپر عمل نہیں کرنا۔ دشمنی اہل بیت مختلف تعویلوں اور تفسیروں کے ذریعے سے ظاہر کی جا رہی ہے۔ اہل بیت سے اجر کا مطالبہ، اہل بیت کے لیے اجر کا مطالبہ کیا گیا تھا، قربا کی محبت کا مطالبہ کیا گیا تھا، مگر ہم کیا کریں، آیت منسوخ ہو گئی سورہ سبا کی آیت نمبر 47 کے ذریعے، کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے جو کچھ میں مطالبہ کرتا ہوں وہ تمہارے لیے ہے، وہ میرا مطالبہ جو تھا وہ ختم ہو گیا، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے اوپر ہے۔ یعنی اے مسلمانوں، سب کے سب، تم سب کے سب میرے قرابتدار ہو، تم سب سے محبت ہونی چاہیے۔ جناب قاضی نعمان مصری نے زبردست حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تعویل کرنے والوں کی نہایت جہالت کی علامت ہے اور دشمنی اہل بیت میں غلو کی علامت ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جناب قاضی نعمان مصری نے 2 بات کہی، یہ کیا ہے، اغراق فی الجہل، یہ جہل میں ڈوبے ہوئے انسان کی بات ہے، والغلو فی
بغض اہل البیت علیہ السلام، بغض لآل محمد، اور اہل بیت سے بغض بول رہا ہے، حد سے تجاوز کر چکا ہے، جو یہ کہا جا رہا ہے کہ سارے مسلمانوں سے محبت کا تقاضا ہے، سارے مسلمانوں کے لیے۔ وہیں پر ضمناً ایک قول اور بھی یہ کہا گیا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، نہیں ہے، آیت تو ایسے ہی ہے، مگر تعویل اور توجیہ دیکھیے دشمنی اہل بیت میں، لا اسألکم علیہ اجرا ولا المودۃ فی القربى، میرے الفاظ نہیں، قاضی نعمان مصری کہہ رہے ہیں کہ آیت میں ایک لفظ حذف ہے، ایک لفظ کو محذوف رکھا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ میں تم سے اپنے کار رسالت کے اوپر، زحمتوں کے اوپر تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کر رہا ہوں، نہ کوئی کھجور چاہیے، نہ سونا اور چاندی چاہیے، نہ کوئی مال دنیا میں سے چاہیے، حتیٰ میں اپنے اہل بیت کے لیے محبت کا بھی تم سے مطالبہ نہیں کرتا۔ وَلَا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی کیا، لا اسألکم علیہ اجرا ولا المودۃ فی القربى، نہ مجھے کوئی اجر چاہیے اور نہ ہی مجھے اہل بیت کی محبت کا تم سے مطالبہ کرنا ہے، میں یہ بھی تم سے نہیں مانگتا۔ بہرحال ہر ایک کا جواب جناب قاضی نعمان مصری نے دیا ہے، صلی اللہ علیہ محمد جب یہی ابن عباس جن سے صریحی طور پر ہماری کتابوں میں بھی یہ روایت وارد ہوئی ہے اور مخالفین کی کتابوں میں بھی یہ وارد ہوئی ہے، ابن عباس ہی سے نقل ہوا ہے، ان کی طرف منسوب کر دیا گیا وہ قول میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، لیکن جناب ابن عباس ہی سے ہماری کتابوں میں بھی، مخالفین کی بھی کتابوں میں ہے کہ جب رسول خدا کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اصحاب آگے بڑھے اور بڑھ کر کے کہا، من ہم هؤلاء القربى الذين امرنا بمودتهم، اے اللہ کے رسول، ابن عباس خود نقل کر رہے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ خود بتلا دیجئے یہ آپ کے کون سے قربا ہیں، کون سے رشتہ دار ہیں، کیونکہ ہم آپ کی رشتہ داری کو خوب قاعدے سے جانتے ہیں، ایرے غیرے سب آپ کے رشتہ دار ہیں، یہ میرے الفاظ ہیں۔ ہر ایرا غیرہ رسول خدا کا بیٹیاں لے کر کے چاہتا تھا، نہیں ملی، بیٹیاں دے کر کے رشتہ داری بڑی، ہر کوڑا کرکٹ جو قبائل عرب میں تھے نا، دیکھ لیجئے پہلے والے کا قبیلہ کیا تھا، بدترین قبیلہ، لیکن رسول خدا نے بیٹی قبول کی، رشتہ داری قبول کی، کس لیے؟ تاکہ اسلام کی شان اور عظمت بڑھے۔ ان سب نے عظمت نہیں بڑھائی ہے، اسلام کی عظمت گھٹائی ہے، یہ موضوع دوسرا ہے، کبھی اور توجہ چاہتا ہوں۔ تو رسول خدا سے رشتہ داریاں سب نے قائم کی ہیں، بیٹیاں دے دے کر کے۔ بنی امیہ، ابو سفیان کی بیٹی رملہ تھی کہ نہیں پیغمبر کی خدمت میں، تو بنی امیہ سے بھی رشتہ ہے، بدترین قوم و قبیلہ جسے شجر ملعونہ قرآن مجید نے کہا ہے، اس سے بھی رسول خدا کی رشتہ داری تھی۔ تو کیا رسول خدا ہر قوم و قبیلے کے افراد کی محبت کا مطالبہ کریں گے؟ کیا آیت اسی طریقے سے نازل ہوئی ہے؟ اسی مطلب کو سمجھانے کے لیے بہرحال ابن عباس کی طرف یہ قول منسوب کیا گیا، مگر ابن عباس نے جو قول اپنا نقل کیا، جو ہماری اور ان کی کتابوں میں بھی نقل ہوا ہے، فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول خدا آگے بڑھے، انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول، یہ جو آیت کہہ رہی ہے کہ ہم سے قربا کی مودت اور محبت کا مطالبہ ہے، تو کون سے آپ کے قربا مراد ہیں؟ برجستہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، ہم علی و فاطمہ و ولدہما، اس آیت میں قربا سے مراد صرف علی و بطول اور ان کی اولاد پاک ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، مناسبت مد نظر رکھتے ہوئے میں مسائل پہ بھی آنا چاہتا ہوں۔ اس آیت کے اوپر غور کریے گا، قاضی نعمان مصری نے اپنا حق ادا کر دیا، بہت بڑے عالم تھے، بہت بزرگ شخصیت تھے، قاضی القضات تھے مصریوں کے، فاطمیوں کے، تقیے کی حالت میں تھے، اس لیے اپنی کتاب دائم الاسلام میں ساری روایتیں اہل بیت سے نقل کی ہیں، مگر چھٹے امام تک، ساتویں امام اور اس کے ماں بعد اماموں سے نقل اس لیے نہیں کیا کیونکہ ان کے سرکاری مذہب کے خلاف جاتا، اس لیے دائم الاسلام کو غیر کی کتاب نہ سمجھی جائے، ہماری کتاب ہے، اور محدث نوری نے اس کو ثابت کیا ہے، اور میں دوسری کتاب سے اس بات کو آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں، بزرگ خطیب یہی کے گزرے ہیں، سید علی ہاشمی ہیں،
جن کی ایک کتاب بہت مشہور ہے عنوان الکلام، جو حضرات تعلق رکھتے ہیں منبر سے، سبھی رکھتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ کتاب بڑی مفید ہے، بہت اچھی کتاب ہے۔ لیکن اسی بزرگوار کی ایک کتاب تازی بھی چھپی ہے، المطالب المہمہ، چھوٹی ہی سی ہے، بہت اہم بات نقل کرتے ہیں۔ ایسے تو ہمارے بزرگوں کی ساری باتیں اہم ہوتی ہیں، لیکن کچھ چنندہ اور چیدہ چیزیں ایسی چیزیں کہ جس کو پڑھنے کے بعد انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے، انہی میں سے ایک کلام ان کا میں نقل کر رہا ہوں۔ لکھتے ہیں حتی صلی اہل المدینۃ صغیرہم و کبیرہم، گفتگو گزارش پیش کر رہے ہیں جناب رسول خدا کی رحلت کہ پیغمبر اسلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو مدینہ کھچا کھچ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ مسلمان جو مدینے میں تھے ان کے لیے نقل کر رہے ہیں حتی صلی علیہ اہل المدینہ، ظاہراً جمعین ہے یہاں پر یا نہیں اس وقت مجھے شبہ ہو رہا ہے، اہل المدینہ ظاہر جمعین بھی ہے، اہل مدینہ سب نے رسول خدا کی نماز جنازہ پڑھی، صغیرہم و کبیرہم، ہر چھوٹے بڑے نے۔ کیسے؟ مولا امیر المومنین کے پاس لوگ آئے، جب جنازہ تیار ہوا تو امام نے کہا کہ رسول خدا اپنی زندگی میں بھی امام تھے، زندگی میں کے بعد بھی، مرنے کے بعد بھی ہمارے امام ہیں، لہٰذا کوئی امامت نہیں کرے گا، سب آؤ 10 20 نماز پڑھو نکلو۔ اور اس طریقے سے جو ہے پہلے اپنے خاص اصحاب کے ساتھ، خاص اہل بیت کے ساتھ مولا نے نماز پڑھائی ہے، نماز جنازہ، اور اس کے بعد آپ نے جو فقہ ارشاد فرمایا اور مسلمان آنے لگے، مدینے کے ہر چھوٹے بڑے نے نماز پڑھی ہے۔ دوسرا فقرہ حتی زواہی اہل المدینۃ، زواہی زاہیہ کی جمع ہے، ریف، دور دراز کے قریب کے، خاص طور سے مدینے کے باہر جو چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں، جن مسلمانوں کو پتہ چلا کہ رسول خدا اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تمام اہل مدینہ کے لیے لفظ استعمال کیا، صغیرہم و کبیرہم، ہر چھوٹے بڑے نے رسول خدا کی نماز جنازہ پڑھی ہے۔ اور اس کے بعد کا فقرہ کیا ہے، جمیع زواہی اہل المدینۃ، اہل مدینہ کے بعد جو اطراف میں چھوٹے چھوٹے قریے تھے، دیہات تھے، جہاں جہاں رسول خدا کی رحلت کی خبر پہنچی ہے، سب نے آ کر کے رسول خدا کی نماز جنازہ پڑھی ہے۔ 3 دن تک، دوشنبہ کے دن انتقال ہوا ہے، پورا دن، منگل کی پوری رات، منگل کا پورا دن، بدھ کی پوری رات، بدھ کی آدھی رات، ظاہر آدھی رات، یعنی تقریباً 2.5 دن تک، 2 رات 3 دن تک رسول خدا کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے۔ مگر اس کے باوجود جو تمام دنیا کے کتوں سے بڑھ کر کے نجس کتے ہیں، ان لوگوں نے سقیفہ میں میٹنگ کی، رسول خدا کی نماز جنازہ کر کے نہیں پڑھی۔ میں کتا نہیں کہنا چاہتا، دنیا کے سارے کتوں سے نجس اور گندی ذوات جو سقیفہ میں جمع تھے دشمنان، ان سب میں سے کسی ایک کتے نے بھی آ کر کے رسول خدا کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اور بعض خواتین جو کہنے کو تو بہت چہتی تھی مسلمانوں کی نظر میں، لیکن انہیں اس وقت پتہ چلا کہ جب پھاوڑے کی آواز آ رہی تھی کہ رسول خدا کی قبر کھودی جا رہی تھی، رسول خدا کا نہ پرسہ دینا نہ پرسہ لینا۔ جناب سید علی ہاشمی الخطیب مشہور تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ اطراف مدینہ کے مسلمانوں نے بھی آ کر کے رسول خدا کی نماز جنازہ پڑھی ہے۔ دفن ہونے کے بعد، رسول خدا کے دفن ہونے کے بعد امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے اوپر سب سے بڑی رات، ایسے تو رات 24 گھنٹے میں کبھی 12 گھنٹے کی، کبھی 14 گھنٹے کی، 16 گھنٹے کی، بعض علاقوں میں لمبی ہوتی ہے، لیکن امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں بات آل محمد اطول لیلتی، اہل بیت رسول خدا کے اوپر جو سب سے بڑی رات گزری ہے، کس اعتبار سے بڑی؟ سوگ کے اعتبار سے، درد کے اعتبار سے، جناب سیدہ رات بھر تڑپتی رہی، اگلے دن بھی روتی رہی، 7 دن تک جناب سیدہ گھر سے باہر نہیں نکلی، مسلسل روتی رہی، 7 دن اور رات تک۔ 8ویں کی شب آئی، امام سے گزارش کی، مولا
مجھے میرے بابا کی قبر پہ لے کر کے چلیے۔ مولا کی ہمت نہیں ہوئی تو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ نے ہاشمی خواتین کو طلب کیا۔ ہاشمی خواتین نے سب نے جناب سیدہ کو گھیرے میں لیا اور لے کر کے روض رسول پہ پہنچی۔ جیسے ہی گلدستے اعظام پہ نگاہ پڑی، محراب رسول خدا پہ نگاہ پڑی، جناب سیدہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑی۔ عورتوں نے پانی چھڑک کر کے بیدار کیا، ہوش میں لائی، پھر جناب سیدہ نے ماتم کرنا شروع کیا۔ عزیزوں میں یہیں پہ بات آگے بڑھا کے ختم کر دیتا ہے۔ ایک روایت میرے ذہن میں آ گئی، وہ یہ ہے کہ جناب رسول خدا جب بھی کہیں غزوے پر جنگ میں جاتے تھے، کسی سفر میں جاتے تھے، برابر آپ سنتے رہتے ہیں، سب سے آخری فرد جس سے ملاقات کر کے نکلتے تھے تاکہ ہجران، دوری کا مدت اور وقت جو ہے کم ہو جائے، سب سے آخر میں جناب سیدہ سے ملتے تھے۔ اور جب واپس آتے تھے سب سے پہلے جناب سیدہ سے ملتے تھے۔ جناب سیدہ اٹھ کر کے استقبال کرتی تھی، دروازے پہ آ کے دروازہ کھولا کرتی تھی۔ سیرت جناب سیدہ میں یہ ہے کہ نہ امام حسن علیہ السلام دروازہ کھولتے تھے، نہ امام حسین علیہ السلام دروازہ کھولتے تھے، نہ جناب امیر المومنین دروازہ کھولتے تھے، نہ جناب فضہ۔ جب بھی رسول خدا دروازے پہ تشریف لاتے تھے، اہل بیت کو مخاطب کر کے جب پکارتے تھے، سلام کرتے تھے نا، سب سے پہلے جو اٹھ کر کے دروازے کو کھولتا تھا وہ جناب سیدہ ہوا کرتی تھی۔ تاریخ موجود ہے، سیرت جناب سیدہ میں لکھا گیا ہے، رسول کے دروازے پہ آنے کی صورت میں فضہ نہیں جاتی تھی، حسنین نہیں جاتے تھے، امیر المومنین دروازہ نہیں کھولتے تھے، جناب سیدہ اٹھ کے جاتی تھی، دروازہ کھولتی تھی، ہاتھوں کا بوسہ لیتی تھی، پیشانی کا بوسہ لیتی تھی اور اپنی مسند پہ لا کر کے بیٹھاتی تھی۔ میرا دل کہتا ہے جناب سیدہ نے رحلت رسول خدا کے بعد جب مسلمانوں نے دروازہ کھٹکھٹایا ہوگا، ذہن میں خیال پیدا ہوا ہوگا شاید میرا بابا آیا ہے، کیسے کے ساتھ جب دروازے میں پہنچے تو کیا دیکھا، سارے باغوں لکڑیاں لے کر کے آئے۔ عزیزان محترم، جناب سیدہ 8ویں دن قبر رسول پہ پہنچی، کیا حالت ہے، دیکھتے ہی محراب و منبر جناب سیدہ غش کھا کر کے گر پڑی۔ میں یہ بیان کرتا تھا رسول خدا کی سیرت میں یہ تھی کہ جب بھی آتے تھے پہلے جناب سیدہ سے ملتے تھے، پھر جو ازواج ہیں ان کے یہاں جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی جنگ میں 2-4 دن 8-10 دن 1 مہینہ گزر گیا۔ اب جو رسول خدا بیت فاطمہ صلوات اللہ علیہ میں داخل ہوئے نا تو جناب سیدہ نے ہاتھوں کو چوما، پیشانی کا بوسہ دیا، ہاتھ کو پکڑ کر کے اندر لائی، لاتے لاتے رونے لگی، اندر لاتے ہوئے رونے لگی۔ جناب رسول خدا نے سبب پوچھا، اے بیٹی رونے کا سبب کیا ہے؟ میں زندہ و سلامت ہوں، مجھے کوئی ایک خروچ بھی نہیں آئی ہے، کوئی زخم نہیں ہے، نہ تیر کا، نہ تلوار کا، نہ نیزے کا، کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ تو جناب سیدہ روتے ہوئے کہتی ہے، اے بابا، ایک تو وقت زیادہ ہو گیا تھا، دوسرے یہ کہ میں آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا دیکھ رہی ہوں، دھوپ کی وجہ سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا ہے۔ میں کہوں گا اے جناب سیدہ، آپ نے اپنے بابا کا صرف چہرہ سرخ دیکھ لیا، آپ برداشت نہیں کر سکی آپ کی بیٹی زینب چند قدم کے فاصلے پر اپنے ماں جائے کے سر و تن میں جدائی ہوتی۔ کیسے دیکھتی ہے يطلبون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها پالنے والے ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرمائے۔ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ پالنے والے ہم مدینہ و امیر المومنین علیہ السلام میں شہر اجتہاد و تقلید میں حاضر ہیں۔ پالنے والے ہمیں زیادہ سے زیادہ علوم و معارف اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو سننے، سمجھنے، پڑھنے، پڑھانے اور اس پر عمل کرتے ہوئے اس کی نشر و اشاعت کی توفیق عنایت فرمائے۔ آنے والے یہ مجالسی پروگرام جو اس مقصد کے تحت برپا کیے جا رہے ہیں، پالنے والے دنیا کے تمام مظلومین، خاص طور سے
وہ مسلمان جو جنگ میں فلسطین وغیرہ میں دیگر علاقوں میں ظالموں کے ظلم کا شکار ہے، پالنے والے پردے غیب سے ہمارے امام کو جلد بھیج دے کہ ان سب سے انتقام پالنے والے ان تمام مظلوموں کی جو اہل بیت سے عقیدت و محبت و مودت رکھتے ہیں، خاص طور سے ان سب سے ظلم و خاتمہ ہو جائے۔ پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمانا، کے عوام میں شمار فرمانا، رحمت و سرحمت و توحید کی طرح فرما کر اپنے تمام مرحومین بلکہ تمام شیعہ اہل بیت جو اس دنیا سے چکے ان سب کو وصال فرمائے۔